اکثر مورخین حضرات نے شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے، اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ بعد میں شداد ملعون بادشاہ ہوا۔ اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا، اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اس کا حکم چلتا تھا، اور شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا۔ وہ اسی خوشی میں خوش رہتا تھا کہ اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ اس کے دور میں انصاف کا عجیب و غریب قصہ پیش کرتے ہیں۔ 2 شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے۔ ان دونوں نے اپنے اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا کہ میں نے اس سے 1 قطعہ زمین لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کیا ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے، وہ میں شداد کو دیتا ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب میں اس خزانے کو ہرگز نہیں لے سکتا۔ دوسرا بولا کہ میں نے تو زمین خریدی ہے، نہ کہ خزینہ خریدا ہے۔ اب یہ اس کے لینے میں بہت حیلے بہانے کرتا تھا۔ جب حاکم وقت نے پوچھا کہ تمہارے دونوں کی کچھ اولاد بھی ہے یا ساری عمر تمہاری ایسی ہی گزر گئی؟ وہ بولے کہ ایک کی بیٹی اور ایک کے ہاں بیٹا ہے، اور حکم دیا کہ دونوں کو آپس میں نکاح کر دو، یہ مال ان کو دے دو اور حصے برابر میں تقسیم کر دو۔ بعد میں حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا گیا۔ ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی، پر وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک مرا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا، تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بہشت جادوانی عنایت کرے گا اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و مہربانی فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھیں، لیکن اس ملعون نے ان بھلی باتوں پر کچھ بھی احساس و خیال نہ کیا، اور مزید کہنے لگا کہ اے ہود، تو مجھے بہشت کی خواہش دلاتا ہے، اور میں نے بہشت کی صفت سنی ہے۔ میں بھی اس دنیا میں مثل اس کے بہشت بناؤں گا اور دن رات عیش و عشرت کروں گا۔ مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں۔ اس مکالمے کے بعد اس ملعون نے اس وقت ہر ایک ملک کے بادشاہ، وزیروں اور اکابروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیر تابعہ تھے، اور اس میں لکھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار اور میدان نشیب و فراز والے نہ ہوں، اس کی جلد ہی ہم کو اطلاع دو۔ ہم اس جگہ پر بہشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا چاندی اور جواہرات لے کر آ جائیں۔ نیز ان قاصدوں سے یہ بھی کہا کہ جتنے بھی مشک و عنبر ہاتھ آئیں وہ سب کے سب وہم ساتھ لے آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ملک اور ہر شہر میں تقریباً 1 لاکھ آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک قطعہ زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ کی تھی ملی۔ اس کے بعد فوراً امیر و امراء کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پیمائش کریں اور ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ یہ حکم مقرر کر دیا گیا اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کر دیا گیا۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد بہشت رکھی گئی۔ چنانچہ اس کے حکم سے
بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونوں کی اینٹوں سے اٹھائی گئی۔ چھت اور ستون زبردست زمرد سے بنائے گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شداد لعین کی بہشت کے حال سے اور ستونوں سے اس کی خبر دی کہ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا رب تیرے نے عاد سے، جو ارم کے بڑے ستون بناتے تھے، جو کسی شہر میں ویسا بنا ہی نہیں۔ عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا، اور ان میں سلطنت تھی۔ ان میں عمارتیں اونچی اونچی بناتے تھے، اور صفتیں اس کی بہشت کی سی تھیں کہ درخت اس پر نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے گئے تھے، اور پتیاں ان درختوں کی زمرد سب سے جڑی ہوئی تھیں، اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھیں، اور میوے انواع اقسام کے اس درخت پر لگائے گئے تھے، اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر اور زعفران پر کیے گئے تھے، اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے، اور نہریں اس میں شیر و شراب و شہد کی جاری کی گئی تھیں۔ بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے گئے، اور اشجار میوہ دار اس میں لگائے گئے، اور ہر ایک میدان میں 1,00,000 کرسیاں سونے چاندی کی بچھی ہوئی تھیں، اور ہر کرسی کے سامنے 1,000 خوان میں جمع اقسام کی طرح طرح کی نعمتیں رکھی گئیں۔ اور یہ خبر بھی ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے بہشت کے چرخ کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا سر انجام ہوا، اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ درہم بھر چاندی کسی ملک میں بھی نہ چھوڑو، سب اس بہشت میں لا کر جمع کرو۔ اور آخر یہ نوبت پہنچی، ایک عورت بڑھیا غریب مسکین یتیم کہ اس کی بیٹی کے گلو بند میں 1 درہم چاندی بھی ظالموں نے نہ چھوڑی۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیر ہوں، سوائے 1 درہم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے میرے پاس، لہٰذا یہ 1 درہم مجھے بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریبہ نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی، یا الہی تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا، اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کے ساتھ جواب دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بھریا کی آہ و فریاد قبول کر لی۔ مصداق میں حدیث موجود ہے، پرہیز کرو مظلوم کی بددعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت و حسین دیکھ کر دمشق میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کیے، تاکہ وہ اس کی بہشت میں حوروں کا کام دے سکے۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد انتظار کرتا رہا کہ بہشت جا کر دیکھوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا بنائی ہوئی بہشت میں جائے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر بہشت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک جا پہنچا اور اس نے اپنے غلاموں کو 4 میدانوں میں بھیجا، اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ میں بہشت کے اندر جاؤں، بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا کہ تو یہاں کیوں آیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت تو دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا خداوند کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں؟ ملک الموت نے کہا نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی۔ وہ مردود بہشت نہ دیکھ سکا اور دوزخی ٹھہرا۔ اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سی آواز کی کہ سب ساتھی اس کے ہلاک ہو گئے، اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا اور نہ ہی ملک، فقیر و امیر سب برابر ہو گئے، ملک غارت ہو گئے اور وہ سب دوزخی ہو گئے، اور اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا گیا۔ کیا